Drop it. آج کے جو پروگرام کا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ قوموں کے اوپر عذاب کب آتا ہے، قومیں برباد کب ہوتی ہیں، ان کا شرازہ کب بکھرتا ہے، ان کی طاقت کیسے ٹوٹتی ہے، وہ کمزور کیسے پڑتی ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن کی مختلف آیات سے جو اس میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ قرآن پاک کی سورہ ہود میں آتا ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 117 ہے۔ فرمایا کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے نیک عمل کرنے والے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق جس کو وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تمام مخلوقات میں سے، سورج، چاند، ستارے، زمین، درخت، جاندار، باقی، اگر یہ مخلوق اس کی فرما بردار ہو اور پھر اس کو وہ برباد کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مسلمان سارے انسان جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں اور وہ ذلیل اور رسوا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ جگہ جگہ ان کو ٹھوکریں پڑیں، جگہ جگہ ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ خود اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو یا شہروں کو ظلم سے تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے نیک عمل کرنے والے ہوں۔ تو پھر تباہی کیوں ہے؟ آج پاکستان میں تباہی ہے، شام میں تباہی ہے، فلسطین میں تباہی ہے، عراق اور افغانستان میں تباہی ہے، دنیا کے مسلمان ممالک جو تقریباً 56-57 بنتے ہیں وہاں پہ تباہی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم دور نہیں جاتے، پاکستان کی مثال لے لیں۔ آج ہر نوجوان پریشان ہے، ہر والد پریشان ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ فرما بردار نہیں ہے، نیکی کی طرف نہیں ہے، نوجوان کو روزگار نہیں ملتا، غربت کا شکار ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ادارے ہمارے بربادی کی طرف ہیں۔ کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، لوٹ کھسوٹ کا ماحول ہے، ظلم اور بربادی کا ماحول ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اسی پہ ہم آج بات کریں گے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ تیرا رب، یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا۔ جیسے تیرا باپ، تیرا والد تیرے اوپر کبھی ظلم نہیں کرتا، تو یہ اس کی خوبصورتی کا، اپنائیت کا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے سرائکی میں تو اکثر اوقات بیٹے کو بلانے سے بھی ابا کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا، ابا اینج نہیں تھیندا، ابا این کر، کہتے ہیں نا، یا اماں جب بلاتی ہے بچوں کو، بچیوں کو، تو وہ اب انہی کو اماں کہہ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک محبت کرنے کا انداز ہے، یہ ایک اپنائیت کا انداز ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ کہا کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے، یہ ایک محبت کرنے کا انداز ہے کہ تیرا رب تجھے برباد نہیں کرے گا اگر تو فرما برداری کے راستے پر چلے گا۔ اور بربادی کیا ہوتی ہے؟ پہلے اور اب بربادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بستی کو اٹھایا اور الٹا پٹخ دیا اور سارے لوگوں کو مار دیا۔ بربادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ بربادی کا مطلب صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اندر زلزلہ آیا اور لوگ زمین میں دھس گئے۔ بربادی کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھروں کی بارش کر دی گئی، یہ بھی مطلب ہے۔ بربادی کا یہ بھی مطلب قرآن میں لکھا ہے کہ قوموں کا، جیسے حدیث کا بھی ایک مفہوم ہے کہ قوموں کا شرازہ بکھر جائے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوے جو ہے وہ مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو ہم بہت زیادہ ہو گے لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، یعنی بزدل ہو جاؤ گے۔ تو بربادی کا مطلب یہ بھی ہے کہ قوموں کا شرازہ بکھیر دیا جائے، ان کی اجتماعی قوت توڑ دی جائے۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی 82-84 لاکھ ہے، اس کے ارد گرد جو مسلمان ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں ان کی آبادی تقریباً 10 کروڑ بنتی ہے۔ تو گویا ایک اسرائیلی جو ہے اس کو 30 مسلمان آتے ہیں،
آپ یہ بتائیں کہ 30 بندے ایک بندے کو مارنے والے ہوں تو وہ بچ سکتا ہے؟ وہ ایک بندہ کم 30 کو، لیکن اگر وہ 30 کے 30 بزدل ہوں، آگے نکل کے بھاگ رہے ہوں، تو وہ جو وہ تو اکیلا، وہ تو شیر ہو جائے گا، وہ ان سب کو پھر مار سکتا ہے۔ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے۔ آج مسلمان کفار کے ساتھ لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ مسلمان کی آج تلوار اور بندوق جو ہے وہ کفار کے اوپر چلنے کی بجائے مسلمانوں کے اوپر چل رہی ہے، اور کفار کے لیے وہ صرف بد دعائیں کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یا اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، یا اللہ امریکہ کو برباد کر دے، یا اللہ فلاں کو برباد کر دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب اپنی زمین کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ کبھی نہیں کہتا یا اللہ میرے ہمسائے کو برباد کر دے، وہ بندوق لے کے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری زمین پہ تیری جرت کیسی ہوئی قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ ہوتی ہے اصل میں طاقت، یہ ہوتی ہے کہ محبت آپ کو جس چیز سے ہے۔ ہمیں محبت اپنی زمینوں سے ہے، اپنی جائیدادوں سے ہے، اپنی جاگیروں سے ہے، اپنی اولاد سے ہے، اس لیے ان کے لیے ہم لڑنے مرنے مارنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور جب معاملہ اللہ کا آتا ہے، اللہ کے بندوں کا آتا ہے، تب ہم صرف دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے یعنی ایک نعوذ باللہ پاگل سمجھا ہوا ہے کہ وہ صرف یہ معاملات تو وہ دعاؤں سے حل کر دے گا، اور جو آپ کے ذاتی معاملات ہیں وہ آپ طاقت سے حل کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی مسجد میں بیٹھ کے صرف دعا نہیں کی، بدر میں سارے مسلمانوں کو ٹوٹل کو لا کھڑا کیا ہے، کفار کے مقابلے میں تلواریں پکڑائی ہیں، گھوڑوں پر بٹھایا ہے، لڑائی کا اعلان کیا ہے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو گھر میں سوئے رہو، نمازیں پڑھتے رہو اور دعائیں کرتے رہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برباد جو کرتا ہے قوموں کو، وہ ان کو کئی طریقے سے برباد، جیسے آج مسلمان برباد ہیں، کوئی ایک ملک مسلمان کی دوسرے مسلمان ملک سے بنتی نہیں ہے۔ ایران کی سعودی عرب سے نہیں بنتی، سعودی عرب کی ایران سے نہیں بنتی، اس کی ترکی سے نہیں بنتی، ترکی کی سعودی عرب سے نہیں بنتی، سیریا کی مصر سے نہیں بنتی، فلسطین والوں کی اس سے نہیں بنتی، یعنی کوئی بھی مسلمان جو ہے ملک وہ یکجا نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو نفسا نفسی ہے، اپنے اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس نے جو برباد کیا ہے قوموں کو، وہ ان کو ان کے قصور کی وجہ سے کیا ہے۔ مثلا سورہ العنکبوت آیت نمبر 40 ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو ہم نے اس کے قصور ہی پر پکڑا، ایسے نہیں ہے کہ ویسے پکڑ، ہر ایک کو ہم نے اس کے قصور ہی پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کسی پر ہم نے پتھر برسائے، کسی کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ جن جن قوموں کو اللہ نے برباد کیا، آج ہم بھی اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں مخلوق ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ نافرمانی کرے تو وہ بربادی کی طرف، وہ چاند ٹوٹ سکتا ہے اگر وہ زمین کے گرد نہ گھومے، زمین برباد ہو سکتی ہے اگر وہ سورج کے گرد نہ گھومے۔ تو کوئی اتنی بڑی سے بڑی مخلوق بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، نافرمانی صرف کر رہا ہے تو وہ انسان کر رہا ہے، وہ اپنی صلاحیتیں اور اپنی قوتیں اس راستے میں استعمال ہی نہیں کر رہا جس راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ اچھا، دوسری بات اور جو اس قاعدہ کلیہ میں اہم بات ہے وہ یہ کہ ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ انفرادی اعمال کی وجہ سے کبھی نہیں آتی، ہلاکت اور بربادی ہمیشہ اجتماعی اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ آج ہمارے، آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن سنیں ذرا غور سے، آج ہمارے پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ انفرادی اصلاح کی کوشش کر رہی ہیں،
اور انفرادی اصلاح جو ہے وہ کبھی بھی قوموں کو عروج کی طرف نہیں لے کے جاتی، صرف انفرادی اصلاح. اور ہلاکت و بربادی بھی جب آئی ہے وہ اجتماعی فساد یا اجتماعی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے. آپ امریکہ کی مثال لے لیں. امریکہ کا ہر بندہ زانی ہے انفرادی طور پر. امریکہ کا ہر بندہ جو ہے عورت وہ پردہ نہیں کرتی، بے پردہ ہے. غلط کام کر رہے ہیں نا. امریکہ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ انفرادی طور پر بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، ساری ہم ان کے اوپر الفاظ لگا دیتے ہیں. لیکن اجتماعی طور پر وہ لوگ سچے ہیں، امین ہیں، وہ امانت دار ہیں، انصاف ہے ان کے ملک میں. بادشاہ بھی ظلم کرے گا تو اس کو بھی ویسا ہی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا جس کٹہرے میں ایک مزدور کھڑا ہوتا ہے. اجتماعی طور پر ہر شخص کو اس کی پوری اجرت ملتی ہے. کوئی کسی کی زمین نہیں دبا سکتا، کوئی کسی کا پیسہ نہیں کھا سکتا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا جب تک اگلے کی مرضی شامل نہ ہو. تو گویا انفرادی طور پر وہ قوم کرپٹ ہے لیکن اجتماعی طور پر وہ کرپٹ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں زمانے میں وہ ترقی کر رہی ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم میں سے چند لوگ، سارے نہیں، چند لوگ انفرادی طور پر بہت اچھے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، زانی نہیں ہیں، بے حیا نہیں ہیں، شرابی نہیں ہیں. مطلب ہے انفرادی اعمال جتنے ہیں ان میں ہم اچھے ہیں، اور چند باقی جو ہے وہ انفرادی اعمال میں بھی اچھے نہیں ہیں. لیکن من حیث القوم اگر آپ دیکھیں تو ہم بے غیرت بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، بے حیا بھی ہیں، لا قانونیت بھی ہمارے اندر ہے، رشوت خور بھی ہیں، زانی بھی ہیں، چٹی دلال بھی ہیں. ہر وہ برائی اس قوم میں موجود ہے جس کی وجہ سے قومیں برباد ہوئیں. ناپ تول بھی اکثر پورا نہیں ملتا، چیزیں بھی ملاوٹ والی ملتی ہیں. آپ پیسہ لگا کر بھی آپ دودھ خالص نہیں لیتے، پیسہ لگا کر بھی آپ کو گھی خالص نہیں ملتا، چینی خالص نہیں ملتی، آپ کو آٹا خالص نہیں ملتا. جتنی بھی چیزیں اجتماعی طور پر ہمارے اندر ہیں وہ ساری اسلام سے دور کرنے والی اور اسلام کے خلاف ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہم لوگ پریشان ہیں. اکثر گھروں میں اب سکون کی گولیاں استعمال ہوتی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر. ہر 100 میں سے 33 بندہ پاکستان کا شوگر کا مریض ہے. 100 میں سے 33 لوگ، اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ ریشو پاکستان میں، حالانکہ مسلمان ہیں. ہر دوسرا بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہر 8واں بندہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، یرکان کا مریض ہے. بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو دوائیاں بیچتے ہیں. اور دوائیاں کون بیچتے ہیں؟ وہی قومیں بیچ رہی ہیں، بنا رہی ہیں جو ترقی یافتہ ہیں. یہ دوائیاں امریکہ سے آ رہی ہیں، برطانیہ سے آ رہی ہیں، جرمنی، جاپان، چائنا اور رشیا سے آ رہی ہیں. ہم تو نہیں بنا رہے یہاں پہ. ہم مٹیریل بھی سارا وہیں سے خریدتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ پیکنگ کر دیتے ہیں ان کی. یعنی ہم اپنی پریشانیوں کا حل جو ہے ان کی دوائیوں میں تلاش کیا ہے اور وہ پیسے بنا رہے ہیں. مسلمان اپنی پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بجائے اس دوائیوں میں جب اس نے تلاش کرنا شروع کیا تو وہ لوگ مطلب ہے کہ ارب پتی ہو گئے. مسلمان مالی طور پر بھی کمزور ہوا اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہوا. آپ دیکھیں قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ ان سے دوبارہ سے مسلمانوں کی آغاز ہوا. کہ آپ کی قوم جو تھی اس نے آپ کی نافرمانی شروع کر دی، اور اعتقاد، ان کے اعتقاد میں اور عمل میں اتنی خرابیاں پیدا ہوئیں کہ ان کی جڑ پکڑنے لگی کہ ہر شخص جو تھا وہ اس کو برائی ہی اچھی لگتی تھی، اس کو اچھائی برائی لگتی تھی. یعنی اس کی فطرت میں برائی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی تھی. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یہ سورہ نوح میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: میرے پروردگار، زمین پر ان کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو پیدا ہوگا
بدکار اور سخت کافر پیدا ہوگا۔ اسی طرح قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان لوگوں کے قد اتنے بڑے تھے، اتنے طاقتور تھے کہ درختوں کو ان کی ٹہنیوں سے اور ان کی شاخوں سے ایک ہاتھ سے پکڑ کر جڑوں سمیت ایک ایک بندہ نکال لیتا تھا، اتنی طاقتور وہ قوم تھی۔ اور جب اس کے اندر یہ برائی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے میں سے ان لوگوں کو حاکم بنانا شروع کر دیا، ان لوگوں کو حاکم بنانا شروع کر دیا جو سب سے زیادہ شیطان مزاج تھے، شریر تھے، فساد پسند تھے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 59 ہے، اس میں فرمایا اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی، یعنی انہوں نے اپنا حکمران ہر اس کو بنایا جو حق کا دشمن تھا۔ اور آج ہم ایسا نہیں کر رہے۔ آج آپ دیکھ لیں جتنی بھی ہماری پارٹیاں ہیں، کون سی پارٹی ہے جو حق کی پیروی کر رہی ہے؟ وہ اپنی اپنی کرسی کے چکر میں ہیں اور ہم ان کی خاطر اپنے رشتے بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنے رب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بربادی ظاہرہ پھر ہماری مقدر بننی ہے۔ قوم لوط کو اس وقت برباد کیا گیا جب ان کا اخلاقی شعور اتنا اس حد تک پہنچ گیا کہ ان کی محفلوں میں اعلانیہ بے حیائی ہونے لگی کہ وہ خوبصورت لڑکوں کو لاتے اپنی محفلوں میں اور ان سے زیادتی کرتے، اور اپنی محفل میں وہ اس کو فخر کے طور پر بیان کرتے کہ میں نے کتنے خوبصورت لڑکوں سے جو ہے وہ زنا کیا ہے۔ تب اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا۔ فرمایا لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں لوگوں کو چھیڑتے اور ستاتے ہو اور اپنی محفلوں میں بدکاریاں کرتے ہو، تو اس وقت یہ عذاب جو تھا وہ قوم لوط پر آیا اور پتھر برسائے گئے اور اس قوم کو برباد کر دیا گیا۔ اس طرح قوم شعیب، اہل مدین والے، ان کے اوپر بھی اس وقت عذاب نازل ہوا جب پوری کی پوری قوم بے ایمان ہو گئی، خائن ہو گئی، بد معاملہ، بے ایمان ہو گئی۔ کم تولنا اور زیادہ لینا ان کا طریقہ بن گیا کہ وہ جس کو بھی دیتے کم تول کے دیتے اور زیادہ پیسے لیتے، اپنی جتنی وہ پیسے لیتے اس سے چیز کم تول کے دیتے۔ تو پھر یہ آیت اس میں اس قوم کا جو ہے وہ عذاب کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اور اے میری قوم کے لوگو، انصاف کے ساتھ ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب علیہ السلام، تو جو باتیں کہتا ہے ان میں سے اکثر ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنی قوم میں کمزور پاتے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ یعنی یہ آگے اس کی یہ سورہ ہود کی آیات 85 سے لے کر 91 تک اور بھی اس میں کافی وضاحت ہے۔ میں نے تو 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول کے معاملے میں بد دیانت تھی، تو شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ صحیح طریقے سے تولا کریں، پورا تولا کریں، پورا دیا کریں، لین دین صحیح رکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا رزق نہیں بڑھ سکتا۔ یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، آپ جا کے آج پڑھیں اس کو۔ تو باقی تجھے تو طریقہ ہی نہیں ہے رزق کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، تو کمزور ہے، تجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور اگر تیرا یہاں پہ ترجمہ خاندان کیا ہوا ہے، کچھ تفاسیر میں ترجمہ خاندان کیا ہوا ہے اور کچھ میں قبیلہ کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے پہلے لوگ کسی کو مارتے ہوئے یہ دیکھتے تھے کہ یہ کس قبیلے کا ہے۔ اگر قبیلہ جاندار ہوتا، زیادہ مطلب ہے زوراور ہوتا، تو پھر جلدی سے اس شخص کو وہ مارتے نہیں، کی جان لے لیں۔ لیکن حضرت ابو طالب کی وجہ سے ان کو جرت نہیں ہوتی تھی جب تک آپ زندہ رہے تو وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ زیادتی نہ کر سکے۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل، اور ان کی جو اولاد چلی وہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل پہ بھی عذاب اس وقت نازل ہوا جب ان کے اندر برائیاں انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت تک پھیل گئیں۔ فرمایا
تو ان میں سے اکثر کو دیکھتا ہے کہ گناہ اور حدود الہی سے تجاوز اور حرام خوری کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ کیسی بری حرکتیں تھیں جو وہ کرتے تھے، کیوں نہ ان کے مشائخ اور علماء نے ان کو بری باتیں کہنے اور حرام کے مال کھانے سے منع کیا۔ یہ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات ہے کہ یہ جو عالم اور درویش اور مشائخ کی جو ٹرم قرآن میں استعمال ہوئی ہے نا، یہ اس سے بنی اسرائیل کی پہلے کی قوموں کے لیے پہلے نہیں تھے، کیونکہ پہلے ہر وقت پیغمبر موجود رہتا تھا، تو اس لیے پھر ایسے لوگوں کی ضرورت ہی میں پیش نہ آتی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی دیر تک پیغمبروں کا سلسلہ رکا رہا، تو اس میں پھر جن کو علم سکھایا گیا تھا انجیل تورات کا، تو پھر ان لوگوں پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ اس نظام کو صحیح کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اب ظاہرہ کوئی نبی تو آنا نہیں ہے، تو جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، درویش ہیں، بزرگ ہیں، پیر ہیں، ذمہ داری تو سب کی ہے، لیکن ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ ملک کے اندر فساد برپا کرنے سے روکیں، لوگوں کو ایک جگہ پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ دو کی ذمہ داری، ایک علماء کی اور ایک اولو الامر کی، یعنی حاکم کی، حاکم وقت کی، ان دونوں سے سوال زیادہ ہوگا۔ ظاہر عالم ایک ممبر پہ بیٹھتا ہے، تقریر کرتا ہے، لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں اور پھر وہ اس کا ایک اثر لے کے گھر جاتے ہیں، اور اس طرح حکمران کے تحت تو پورا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ آج اگر ایسی حکم دے کہ ساری دکانیں نماز کے ٹائم بند ہوں اور سارے لوگ مسجد میں ہوں، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ مسجد میں پہنچے ہوں گے، لیکن دکانیں بہرحال سب کی بند ہو جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر حکم دے کہ جس نے کم تولا اس کو لٹکا دیا جائے گا، تو کوئی بھی کم نہیں تولے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے ملک کے نظام کو بہتر کرنے میں۔ بدقسمتی سے نہ اولو الامر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور علماء کا طبقہ مالی طور پر اتنا کمزور ہے کہ اس بیچارے کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اس طرف آگے نکلے۔ بہرحال یہ تو اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب بدکاری پھیلنی شروع ہوئی تو حال یہ تھا کہ ایک شخص اپنے بھائی یا دوست یا ہمسایہ کو برا کام کرتے دیکھتا تو اس کو منع کرتا اور کہتا کہ اے شخص خدا کا خوف کر، مگر اس کے بعد وہ اسی شخص کے ساتھ مل کر بیٹھتا اور یہ بدی کا مشاہدہ اس کو اس بدکار شخص کے ساتھ میل جول اور کھانے پینے میں شرکت کرنے سے نہ روکتا۔ جب ان کا یہ حال ہو گیا تو ان کے دلوں پر ایک دوسرے کا اثر پڑ گیا اور اللہ نے سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہی آج کل سیم چل رہا ہے۔ میں فرض کرو مثال ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، یہ بری محفلوں میں نہ بیٹھو، یہاں پہ جوا ہوتا ہے جوے میں نہ بیٹھا کرو، یہ شرابی لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، لیکن یہ بھائی وہی کام کیے چلے جاتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ پھر بیٹھنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر ان کے رنگ میں ظاہر ہے۔ جیسے تبلیغی جماعت میں ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ خوشبو کے بازار سے گزریں تو خوشبو نہ بھی لیں تو آپ کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو انسان ایک آدمی کو کہتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور پھر بھی اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، لین دین سارا کچھ کرتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، تو وہ بھی پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں، ہم دعائے قنوت روزانہ ہم وطروں میں پڑھتے ہیں نا، اس کا ترجمہ بھی جا کے غور سے پڑھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء اور جو اولو الامر ہیں ان کا جو ہے وہ زیادہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر سے یہ کام کریں۔ بہرحال اس وقت موجودہ دور میں تو چونکہ ہر طرف کفر ہی چھایا ہوا ہے، ظلم کا نظام ہی چھایا ہوا ہے، تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے اور اسلامی نظام کی سربلندی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے۔ بہت شکریہ۔ ہمارا یہ دوسرا سیشن بھی اب ختم ہوا۔ ہمارا جو